السلام علیکم دوستو، برطانیہ کی انسٹال کردہ برطانوی باقیات، ریاست اور برطانوی فوج کے باقیات جو ابھی بھی برطانیہ سے احکامات لیتے ہیں، امریکہ سے احکامات لیتے ہیں، پنجابی فوج کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت شدید مشکلات سے گزر رہی ہے۔ سب سے بڑی جو مشکلات ہے وہ ہے معاشی مشکلات۔ یہ معاشی مشکلات بھی اس لیے ان پر آئی کہ ان کے سیاسی فیصلے غلط تھے۔ فوج کا کام نہیں ہوتا فیصلے کرنا، فوج کا کام ملک چلانا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ برطانیہ کی کالونی تھی جو امریکہ کے حوالے کی گئی، تو ان کا کام ہے امریکہ کا حکم بجا لانا۔ افغانستان کی جنگ میں یہ لوگ گھس گئے براہ راست بھی اور چھپ کر بھی، جس سے یہاں کی اکانومی تقریباً تباہ ہو چکی ہے، فلاپ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہمسایہ ممالک یعنی ایران کے ساتھ یہ لوگ تجارت نہیں کر سکتے، آفیشل تجارت نہیں ہو سکتی، وہاں سے پیٹرول نہیں خرید سکتے، وہاں سے گیس نہیں خرید سکتے، وہاں پہ کوئی چیز بڑے جو اسمگلنگ ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہائی لیول پہ ایسی کوئی بات ہوتی ہی نہیں۔ پھر بھارت کے ساتھ تو چھوٹی موٹی تجارت ہو رہی ہے، لیکن بڑی تجارت نہیں ہو سکتی کیونکہ بھارت کو دشمن بنا کے رکھنا ہے، عوام کو اس نام پہ لوٹنا ہے، تو وہ بھی نہیں ہو رہا۔ افغانستان کے راستے تجارت ہو رہی تھی سینٹرل ایشیا سے، وہ بھی کوئی چھوٹی تجارت نہیں تھی، بڑی تجارت تھی، وہ بھی بند ہو گئی۔ تو اور اس کے علاوہ یعنی کراچی سے تو اکانومی جب مشرف کے ٹائم میں، جب افغانستان کی اسی ٹائم بڑے بڑے تاجر وغیرہ بھاگ چکے تھے، کوئی بنگلہ دیش گیا، کوئی دبئی گیا، کوئی جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں ملا، وہ وہاں چلا گیا۔ تو اب جو باقی ساری جو پنجاب کی انڈسٹری تھی وہ افغانستان کی بارڈر کی وجہ سے وہ بھی ابھی مشکلات کا شکار ہو رہی ہے، زراعت بھی مشکلات کا شکار ہو رہی ہے۔ تو سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے، لیکن ان کے پاس اس سے نکلنے کا ان کا نہ کوئی ارادہ ہے اور نہ ان کو کوئی طریقہ آتا ہے۔ یہ تو اور جو ہے بدتخوری، اغوا برائے تاوان، سب کو معلوم ہے کہ وہ ابھی بھی بڑھ رہی ہے وہ چیزیں، کیونکہ ان کو پیسہ کمانے کا یہی طریقہ آتا ہے۔ اور دوسری طرف اکانومی کو ٹھیک کرنے کے بجائے یہ ٹرمپ کی دلالی میں لگے ہوئے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ جنگ چھڑ جاتی تو ان کو اور پیسے مل جاتے، ان کو اور دیہڑی لگ جاتی، افغانستان میں کوئی جنگ ان کو مل جائے، کہیں بھی جنگ چڑھ جائے، یہ اسی کی تلاش میں ہے کہ بھائی ہم یہ دنیا بھر میں جا کے بولتے کہ افغانستان میں اتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، پلانا ہے، ڈمگانا ہے، اس چکر میں ہے کہ کوئی اور دیہڑی لگ جائے۔ تو اکانومی کو تو ریوائیو کرنے کا ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے، نہ یہ لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں سے تو یہ لوگ چوری نہیں کر سکتے۔ جو امریکہ کے نقد ڈالر آتے ہیں، یا جو بدتخوری ہے جنگ کے حالات میں ہوتی ہے، یا جو ٹرانزٹ ٹریڈ میں یہ لوگ پیسے مارتے ہیں، وہ نقد ان کے جیب میں چلا جاتا ہے۔ جو اکانومی بہتر ہوگی اس سے تو ان کو کوئی فرق اتنا نہیں پڑتا، اس سے تو عام آدمی کو فرق پڑے گا، عام پاکستانی غریب آدمی کو فرق پڑے گا، اس کو مزدوری ملے گی، اس کو کاروبار ملے گا، تو ان سے ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا چیلنج تو اکانومی ہے، یہ تو کولیپس کر جائے گی۔ اگر یہ جنگ ایران والی واقعی لگ جاتی، تھوڑی لمبی ہو جاتی، تو یہ اکانومی ویسے ہی کولیپس ہونی تھی، لیکن ابھی تھوڑا دیر میں ہو جائے گی، لیکن ہوگی۔ اور دوسری جو چیلنج ہے، کیونکہ یہ لوگ اس طرح جنگی اکانومی پھر بدتخوری، جنگلات کو کاٹنے میں، معدنیات کو لوٹنے میں، اغوا برائے تاوان میں، اس طرح کی چیزوں سے چلتی ہے، حکومتوں کو گرانے میں، حکومتوں کو بنانے میں۔ تو پختونخوا کے لوگ ان سے تنگ ہے، بلوچستان کے لوگ ان سے تنگ ہے، گلگت بلتستان کے لوگ ان سے تنگ ہے، کشمیر کے لوگ ان سے تنگ ہے، بلوچوں کی تنظیم پر پابندی ہے، مہرنگ بلوچ جو ہے وہ جیل میں ہے، اس کی ساتھی کچھ لاپتہ ہے، کچھ ادھر ادھر کے دھکے کھا رہے ہیں۔ منظور پشتون ان کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے تنظیموں پر پابندی لگا دی ہے، پی ٹی ایم پر بھی لگا دی ہے، بلوچوں کی تنظیم پر بھی، تو منظور پشتون بھی ابھی اسکرین سے غائب ہے، اگرچہ وہ بیٹھا ہوا ہے، بات کرتا ہے، لیکن منظور کے دوست جو ہے 4 5 یا 6 لوگ منظور کے پی ٹی ایم کے لوگ وہ جیل میں ہیں، جو باقی آزاد ہے۔ تقریباً 3-4 ہزار لوگوں پر ان لوگوں نے وہ شیڈول 4 جو ہے وہ عائد کیا ہوا ہے، وہ لوگ کہیں جا نہیں سکتے، وہ لوگ کاروبار نہیں کر سکتے، وہ لوگ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے۔ اب یہی چیز جو ہے کشمیر میں لے کے جا رہے ہیں، کشمیر میں جو کمیٹی بنی ہے اس پر بھی ان لوگوں نے پابندی لگا دی، اس کو بھی دہشت گردی کے چکر میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی کشمیریوں نے 2 گاڑیاں پکڑی ہیں جو اسلحے سے بھری ہوئی تھی اور جو کشمیر جا رہی تھی سویلین کپڑوں میں، یعنی وہاں ان کا کوئی بڑا پروگرام تھا دہشت گردی کرنے کا، کشمیر میں حالات مزید خراب کرنے کا۔ تو ایک طرف تو معاشی مشکلات، پھر معاشی مشکلات کی وجہ سے یہ دیگر مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت بہت ہی بری دور سے گزر رہا ہے، برطانوی کالونی گزر رہی ہے۔ برطانوی کالونی کی جو کارندے ہیں ان کا منہ لال ہے، وہ انسان بننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں،
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں، جو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سیاسی بولتے ہیں، جو نون لیگ اپنے آپ کو سیاسی بولتے ہیں، جو دیگر جماعتیں ہیں، علاقائی جماعتیں، چھوٹی بڑی جماعتیں، وہ بھی سینٹ کے ایک سیٹ کے لیے جا کے ان کے پاس بیٹھ جاتی ہے، ان کی جولی میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ لوگ ان کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ محمود خان کو دیکھ لو، وہ بھی اپوزیشن کی کرسی پکڑ کے ادھر بیٹھ گیا۔ عمران خان جیسا بندہ چاہیے جو جیل میں بیٹھا ہے لیکن ان کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی لوگ تو سینٹ کی ایک سیٹ پہ یا اپوزیشن کی کرسی پر یا بلاول کی طرح ایک وزارت یا برائے نام صدارت پر جو ہے وہ مان جاتے ہیں۔ سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں۔ جب یہ لوگ ملے ہوئے ہیں تو ایسا ایک طوفان آئے گا، ایسا ایک طوفان اٹھے گا کہ وہ تو جلیں گے ہی جلیں گے، ساتھ میں یہ لوگ بھی جلیں گے، اور ایسا ضرور ہوگا۔ اس کو کسی کا باپ نہیں روک سکتا۔ السلام علیکم۔